حق کی تلوار۔ زید نساج کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس کو بہت کم دکھتا تھا۔ ایک روز جمعہ تھا، بدن سے کپڑے اتار چکا تھا اور چاہتا تھا کہ غسل جمعہ انجام دے کہ اس بوڑھے کی پشت پر ایک بالش کی مقدار بھر زخم تھا۔ اس زخم کی جگہ بہت زیادہ چرک تھی۔ اس نے دیکھا، اس کے قریب گیا اور زخم کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں نے بہت زیادہ ہی اصرار کیا تو مجبوراً اس کو اس قصے کو بتانا پڑا کہ جوانی کے عالم میں ہم چند لوگ جو دوستوں میں سے تھے، فسق و فجور اور برے کاموں اور گناہوں میں آلودہ تھے۔ ہر شب کسی نہ کسی دوست کے یہاں جمع ہوتے تھے۔ ایک رات میری نوبت آئی۔ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ ناچار ہو کے اپنی تلوار کو اٹھایا اور کوفے سے باہر گیا کہ شاید کوئی میرے پاس سے گزرے اور میں اس پہ حملہ کر کے اس کا مال چھین لوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہوا ابر آلود اور تاریک ہو گئی۔ اچانک رعد و برق شروع ہو گئی اور ایک بجلی چمکی۔ بجلی کی روشنی میں دو عورتوں کو دیکھا۔ میں جلدی میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے آواز دی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے فوراً دے دو، ورنہ تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ وہ بیچاری دونوں عورتیں جو ساتھ میں جواہرات رکھتی تھیں مجھے دے دیے۔ اس وقت ایک دوسری بجلی چمکی۔ میں متوجہ ہوا کہ ان میں سے ایک جوان خوبصورت لڑکی ہے اور دوسری ضعیفہ ہے۔ شیطان نے فریب دیا۔ میں نے چاہا کہ اس جوان لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔ بوڑھی عورت نے میرے لباس کو پکڑا اور التماس کی کہ تم اس جوان لڑکی کو چھوڑ دو، وہ یتیم ہے اور میں اس کی خالہ ہوں، وہ کل اپنے چچا کے لڑکے سے شادی کرے گی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھے زیارت قبر مطہر مولا علی علیہ السلام لے چلو، شاید شوہر کے گھر جانے کے بعد زیارت کی توفیق نہ ہو سکے، لہٰذا تم اس کو حضرت کی زیارت کی خاطر چھوڑ دو۔ میں نے ان سب باتوں پہ اعتماد نہ کیا اور لڑکی کو زمین پر ڈال دیا۔ تو اس وقت اس نے ٹوٹے ہوئے دل اور کمال یاس سے کہا کہ یا علی میری فریاد کو پہنچیے۔ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی اور سنا کہ کسی سوار نے مجھے آواز دی کہ اٹھ جاؤ۔ میں نے پورے غرور و تکبر کے ساتھ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اس لڑکی کی سفارش کروں؟ تم تو خود میرے چنگل سے نہیں بھاگ سکتے۔ جیسے ہی میں نے یہ جسارت کی، اس سوار نے تلوار کی نوک میری پشت میں چبھائی اور میں گر پڑا۔ ان دو عورتوں نے سوار سے کہا کہ آپ نے لطف و مہربانی کی اور اس ظالم سے نجات دی۔ ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہم کو مولا علی علیہ السلام کی قبر تک لے چلیں۔ اس سوار نے بہت ہی اچھی اور مہربان آواز میں کہا کہ تم دونوں کی زیارت قبول ہے، میں خود علی ابن ابی طالب ہوں۔ بوڑھا شخص بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں اپنے برے کام سے پشیمان ہوا اور میں نے فوراً حضرت کے پائے مبارک پر اپنے آپ کو گرا دیا اور عرض کی کہ مولا میں نے توبہ کی اور مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں تم نے توبہ کی ہے تو خدا قبول کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ زخم مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، تو حضرت نے ایک مشت خاک اٹھائی اور میری پشت پر لگایا۔ میرا زخم اچھا ہو گیا، لیکن اس کا اثر ہمیشہ کے لیے میری پشت پر باقی رہ گیا۔